وقال الله تبارك وتعالى أيضا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواہ البخاری۔ حمد و ثنا ایک رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعہ ہم نے قرآن مجید کے عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سماعت فرمائے کہ قرآن مجید کس طریقے سے نصیحت کا پیغام ہے اور قرآن مجید کے کیا فضائل احادیث کے اندر بتلائے گئے ہیں۔ اسی عنوان کو جاری رکھتے ہوئے ماہ رمضان قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اس عنوان پر کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رب العالمین کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، ماہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے اور اس کی تیاری ابھی سے ہم کو کرنا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی تیاری اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ ظاہری صفائی، ظاہری تیاری کا تو عام طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان یہ نیکیوں کا، عبادتوں کا، بندوں کو رب سے قریب کرنے کا، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اپنے رب سے قریب ترین ہونے کا مہینہ ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے، موت کے بعد بہتر سے بہتر زندگی کی فکر دنیا کے اندر کرتے ہوئے ماہ رمضان کی عبادتیں انجام دینا چاہیے۔ ماہ رمضان کی تیاری نیکیوں کے سلسلے میں کرنا چاہیے، ابھی سے تیار ہو جانا چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم کو عبادتیں کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اپنی زبان پر ذکر و اذکار جاری رکھنا ہے، اپنی زبان سے روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اپنے رب کی رضامندی کے لیے وقف کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب ترین کرنے کے لیے تیاری کر لینا چاہیے۔ ماہ رمضان کمانے کا مہینہ نہیں ہے، دنیا بنانے کا مہینہ نہیں ہے، کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ عبادتوں کا ہے، یہ عبادتیں انجام دینے کے لیے آیا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں۔ سال کے 11 مہینے ہم اپنی دنیا کو بہتر بنا لیتے ہیں، لیکن ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے ہم نہیں کر سکتے۔ اور آزمائش کہ ماہ رمضان کو لوگ کھانے کا مہینہ سمجھیں، حریص اور حلیم کا مہینہ سمجھیں، دہی بڑوں کا مہینہ سمجھیں، مرچیوں کا مہینہ سمجھیں، بازاروں کو آباد کرنے کا مہینہ سمجھیں۔ ہر کاروباری یہ سمجھتا ہے کہ یہ مہینے میں سال بھر کا کمانے کی فکر کروں، کوشش کروں، اور کمانے کی فکر میں روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں پھر آئندہ ہمیں یہ مہینہ ملے یا نہ ملے۔ اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے میں ہم کو کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے کیا فضائل بتلائے گئے ہیں، ان فضائل سے مالا مال ہونے کی ہم کو فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید یہ ہدایت کے لیے نازل ہوا، ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا، اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیے،
یہ رب کا پیغام ہمارے پاس آیا ہے، ہمیں کچھ پیغام دے رہا ہے، ان پیغامات پر ہم کو غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کتاب زندگی، کتاب ہدایت ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن بابرکت کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، اس کی اتباع کرو، اس کے تعلیمات پر عمل کرو، اس پر غور و فکر کرو کہ رب کا کیا پیغام آپ کے پاس آیا ہے اور ہم کو اس کے لیے کیا تیاری کرنا ہے، اس کا کیا جواب دینا ہے۔ جب کبھی قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں تو یہ سمجھے کہ جیسے کوئی ہمارا دوست، کوئی ہمارا چہیتا کچھ پیغام دیتا ہے، فون میں میسج بھیجتا ہے، تو ہم توجہ کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی اہم پیغام کوئی اور زبان میں آئے، تیلگو میں یا انگلش میں، تو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ کیا پیغام مجھے دیا گیا ہے، مجھ سے کیا کہا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید بندوں کے لیے رب کا ایک اہم اور پرسنل میسج ہے، عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرے یا ترجمہ پڑھے، آیات پر غور کرے۔ عذاب کی آیتیں ہیں تو یہ سوچے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو ان عذاب کا حقدار بن جاؤں گا۔ جنت کی آیتیں پڑھے تو یہ سوچے کہ اگر میں نیک اعمال کروں گا تو رب العالمین آخرت میں میرے لیے یہ انعامات رکھے۔ یہ پیغام ہے رب العالمین کا۔ جنہوں نے قرآن مجید کو پیغام سمجھا ان کی زندگی بدل گئی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں رکے مدینے میں۔ یہ معلم بن کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے انہیں بھیجا۔ صبح سے لے کر شام تک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی کام تھا کہ نکل جاتے، لوگوں کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سناتے، سمجھاتے، ہدایت کی طرف بلاتے، بت پرستی سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ یہی ان کا مشن تھا، یہی کام تھا، اسی کام کے لیے وقف ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ تبلیغ کرتے کرتے قبیلے بنو عبد الاشہل کے باغ میں پہنچے۔ یہاں کا جو سردار تھا حسید بن حزیر، ابھی اسلام قبول نہیں کرے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ کچھ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے دین سے پھیر رہے ہیں، ایک نیا دین سمجھا رہے ہیں، فوراً غضبناک ہو گئے، ڈانٹنے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں گمراہ نہ کرو، ہم کو اپنی قوم کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ جو جو کہنا تھا کہہ دیے۔ قربان جائیے مبلغ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ معلم پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باتوں سے ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں کیے، خاموش رہے اور اتنا کہا کہ بھائی بیٹھ جائیے، میں کیا سنا رہا ہوں، ایک مرتبہ رب کا پیغام سن لیجئے، یہ کیا باتیں ہیں ایک بار سن لیجئے، پسند آ گئی تو مان لو ورنہ کوئی بات نہیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ پیارا جواب سن کر اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ چلو ایک اجنبی ہے، کچھ کہہ رہا ہے، سننے میں کیا حرج ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کریں، رب العالمین کے پیغامات کو بتانا شروع کیے، اسلام کی خوبیوں کو واضح کرنا شروع کیے۔ جیسے جیسے قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتے، سبحان اللہ، دل کی دنیا بدلتے جاتی، دل موم بن جاتا ہدایت کے لیے، اور ہدایت کا نور دل کے اندر اتر جاتا۔ اتنا متاثر ہوتے
کہ فوراً کہتے ارے کیا پیارا کلام ہے، کیا بہترین کلام ہے، یہ کیا بہترین مذہب ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، سبحان اللہ، اس مذہب میں داخل ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، اللہ اکبر۔ فوراً کہا کہ غسل کرو، اسلام کلمے کا اقرار کرو، نمازوں کی پابندی کرو، دین میں داخل ہو جاؤ۔ فوراً غسل کیے، کلمے کا اقرار کیے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، اپنے قوم میں گئے، قوم کو سمجھائے، دین کی طرف بلائے اور قرآن مجید کے داعی بن گئے، صبح شام قرآن مجید کی تلاوت میں لگ گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد قرآن سے اتنی محبت ہو گئی، اتنی دلچسپی ہو گئی کہ قرآن مجید کو بڑے بہترین انداز میں تلاوت کرتے، ایسے انداز میں پڑھتے کہ سبحان اللہ فرشتے سننے کے لیے دنیا کے اندر آتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمانے لگے ایک مرتبہ میں رات کی تنہائی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، جو قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتا، ایک روایت کے مطابق سورہ بقرہ کی تلاوت، ایک روایت کے مطابق سورہ کہف کی تلاوت، قرآن مجید پڑھ رہا تھا، جو پڑھتے جاتا گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا، اچھلنا شروع کر دیتا، جب تلاوت روک دیتا تو گھوڑا بھی تھم جاتا۔ بازو ان کا چھوٹا بیٹا سو رہا تھا، رات کی تنہائی تھی، اندھیرا تھا، رب کا کلام پڑھ رہے ہیں اپنی زبان سے، سبحان اللہ۔ جو پڑھتے جاتے گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا، اچھلنا شروع کر دیتا، ناچنا شروع کر دیتا۔ جب اپنی نظر آسمان کی طرف کیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ ابر ہے، ابر کے اندر کچھ روشنیاں ہیں، چھتریوں کی طرح، قندیل کی طرح، لائٹ کی طرح نیچے کی جانب آ رہی ہے۔ جو ہی قرآن مجید پڑھتے نیچے کی طرف آ رہی ہے، جیسے ہی قرآن کی تلاوت روک دیتے وہ اوپر کی طرف چلی جاتی، سبحان اللہ۔ سمجھ میں نہیں آیا، گھوڑے کی بے چینی دیکھ کر تلاوت روک دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں قرآن پڑھتا جاؤں اور گھوڑا اسی طریقے سے بدک کر ناچ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو کچل نہ دے، اس خوف سے تلاوت روک دیتے ہیں۔ صبح سویرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سناتے ہیں پورا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے اسید بن حضیر، تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاتے صبح تک وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے تمہارے قریب آ رہے تھے، دنیا میں اتر رہے تھے۔ اگر تم اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاتے تو صبح میں لوگ اپنے آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ قرآن مجید کی فضیلت، یہ قرآن مجید کی اہمیت ہے۔ لوگوں کی زندگیاں اس طریقے سے بدل گئی۔ آج ہماری زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ حالات تو یہ ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید سے رشتہ ہی ہمارا منقطع ہو گیا ہے۔ فون میں لگے ہوئے ہیں، دنیاوی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، گیموں میں لگے ہوئے ہیں، قرآن مجید کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو پھر زندگی میں برکت کیسے آئے گی؟ کمائی میں برکت کیسے آئے گی؟ گھر کی تکلیفیں دور کیسے ہوگی؟ گھر کے مسائل جھگڑے ختم کیسے ہوں گے؟ گھر میں رب العالمین کی سکینت برکتیں کیسے نازل ہوگی؟ زندگی میں سکون کہاں ملے گا؟ زندگی میں سکون چاہتے ہو، آؤ قرآن کی طرف۔ کامیابی چاہتے ہو، آؤ قرآن کی طرف۔ رب العالمین کہہ رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، لوگوں کہاں جا رہے ہو؟
ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ یہ قرآن تو رب العالمین کی جانب سے ایک نصیحت ہے، نصیحت کا پیغام ہے، ہدایت کا پیغام ہے، نور کا پیغام ہے۔ اپنے آپ کو ان آیات سے منور کر لو۔ قرآن مجید کو اگر چھوڑ دیں گے، لاپرواہی برتیں گے، رمضان آ بھی گیا چلا بھی گیا، قرآن سے کوئی رشتہ نہیں، دل کی دنیا نہیں بدلی، تو ایسے لوگوں کے لیے وعیدیں ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر یعنی قرآن مجید کی تلاوت کو بھول جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ تنگ زندگی کیا ہے؟ بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں، کمائی میں برکت نہیں، ایک بیماری ختم نہیں دوسری شروع، کاروبار کر رہے ہیں کچھ بھی برکت نہیں، نقصان ہی نقصان، ادھر خاندان کے جھگڑے، بھائی بھائی میں نا اتفاقی، گھر کا ماحول پرسکون رہنے کے بجائے پرتشدد ماحول، بے چینی کی کیفیت، راتوں میں نیند نہیں، ایک ٹینشن کی زندگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب کا عذاب ہے۔ یہی نہیں، آگے رب العالمین فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا اٹھائیں گے۔ اندازہ لگائیے، اگر ہم دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے حشر کے میدان میں، ان عذابات میں، تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بدعا دیے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ وقال الرسول یا ربی ان هذا القرآن مہجورا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، الہی یہ میری قوم جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اس کی اہمیت کو نظر انداز کیا۔ تو قرآن مجید یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کو ہم کتاب ہدایت سمجھیں، اور جس طریقے سے قرآن مجید کے فضائل ہیں اسی طریقے سے اس کو چھوڑنے کے لیے، اس کو چھوڑنے پر کئی وعیدیں ہیں، کئی سخت سزائیں ہیں، برزخی زندگی میں سزائیں ہیں۔ جب سوال جواب ہوگا ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے تو فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی قرآن کو، نہ پڑھنے کی کوشش کی۔ اب پھر عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے غافلوں پر شیطانوں کو مسلط کر دیں گے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، شیطان کو اللہ قرآن مجید کو چھوڑنے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا؟ ہر بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کرتا۔ الغرض پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کتاب زندگی ہے، کتاب ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم کو محبت ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ سورہ فرقان میں رب العالمین فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ الہی یہ میری قوم ہے جس نے کتاب ہدایت کو، کتاب زندگی کو، قرآن مجید کو بالکل چھوڑ دیا، جو میں پیغام لے کر آیا تھا اس کو نظر انداز کر دیے۔ جہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا اس سے بھی محبت کرے، اس کے فضائل سے مالا مال ہو۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا، الہ العالمین قرآن مجید سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین قرآن مجید جو نور کتاب ہے، نور ہدایت ہے، اپنے دلوں کو نور سے منور کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی گھروں میں تلاوت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ الہی قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دل و دماغ کو بدل دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، کاروبار میں برکت عطا فرما، کاروباری نقصانات سے الہی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ گھر میں برکتوں کا نزول فرما، زندگی میں سکون عطا فرما، عزت کی زندگی الہی ہمیں عطا فرما۔ ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد سے الہی نواز دے۔ اے اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنا دے، آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنا دے۔ الہی دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔